میرے علم میں بھی نہیں ہے. میں آپ کو بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہ تو یہ خبر سنی ہے، نہ میں نے یہ آڈیو جو ہے وہ کوئی ایسی اس طرح کی کوئی چیز سنی ہے، نہ میرے علم میں ہے. تعیناتی جو ہے، آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے، یہ معمول کی بات ہے. اس کو کیوں اس قدر اچھالا جائے اور اس کو کیوں اس طریقے سے سیاسی لوگ جو ہیں یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو اپنا ایک جو ہے وہ بنانا چاہتی ہیں، موضوع بنانا چاہتی ہیں. جب سیاسی جماعتوں میں لے آئیں گے تعیناتیاں تو پھر تو اس سے زیادہ پھر آپ پولیٹیسائز کیا کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ عمران خان نے گزشتہ روز مشروط اجازت کی بات کی ہے کہ اگر سائفر کی تحقیقات شروع کی جاتی ہیں تو وہ قومی اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں، اور آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ آپ نے عمران صاحب کی بات کی ہے. عمران خان صاحب سابقہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو اس ملک نے عزت دی ہے، توقیر دی ہے. وہ پارلیمان میں لیڈر آف دی ہاؤس رہے ہیں. تو کوئی بھی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے حکومت جو ہے کسی کی بھی ہو، لیکن جمہوریت پر اس کی زد پڑتی ہے، جس سے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو اجتناب کرنا چاہیے، خواہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے. اچھا، انہوں نے یہ جو مطالبہ کیا، آپ اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہیں اور کیا تحقیقات کروائیں گے سائفر کی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو حکومت کے کام کرنے کے ہیں. میں تو پارلیمان کا ایک حصہ ہوں، میں نے تو پارلیمان کو دیکھنا ہے. میرے آنکھوں کے سامنے تو سب برابر ہیں. اگر کوئی مطالبہ ہے کسی بھی جماعت کا یا کسی بھی لیڈر کا یا عمران خان صاحب کا، تو وہ حکومت اور ان کے مابین ہے. لیکن اسپیکر تو چیئر بھی کرتے ہیں کمیٹی، ماضی میں کرتے رہے ہیں چیئر اسی کمیٹی کو، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ معاملہ انڈر ڈسکشن بھی آیا. ابھی تو انہوں نے مجھے تو نہیں کہا کہ میں اس پہ کوئی اپنا کمنٹ دوں. مجھے تو ان سے یہ ضرور گلا ہے کہ اگر آپ نے اکثریت کھو دی تھی تو آپ پارلیمان میں آتے ہیں. اگر آپ پارلیمان میں نہیں آ رہے اور آپ نے جو استعفے دیے ہیں ان کے دیکھ لیں آپ نے حالات پہ. ایک ممبر جو ہے اس نے ہائی کورٹ میں جا کر کہا کہ میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں، مجھ سے تو لکھوایا گیا زبردستی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری رویوں کی جو ہے نا، یہاں زیادہ ہمیں اس پر خیال رکھنا چاہیے. اچھا، استعفوں کی آپ نے بات کی، تو استعفوں کی منظوری سے متعلق آپ نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی جو کہ گزر چکی ہے، تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا بطور اسپیکر؟ دیکھیں، ایک سسٹم ہے، پارلیمان کا ایک نظام ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر بھی استعفیٰ پیش کرتا ہے تو یہ لازم ہے اسپیکر کے اوپر کہ وہ اپنے طور پر مکمل اطمینان کرے کہ یہ جو استعفیٰ میرے سامنے آیا ہے یا اس ممبر نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ کسی دباؤ کے بغیر دیا ہے، اس نے اپنی مرضی کے مطابق دیا ہے، اپنی خواہش کے مطابق دیا ہے اور اپنی خوشی سے دیا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ایک جو لاکھوں لوگ جس کو الیکٹ کرتے ہیں، وہ بہت بڑی کانسٹیچوئنسی کا ایک الیکٹڈ ممبر ہوتا ہے. لوگوں نے اس سے کوئی آس اور امید لگائی ہوتی ہے اور اس کو مینڈیٹ دیا ہوتا ہے کہ وہ 5 سال جا کر ان کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا. وہ شخص اگر اچانک کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، میں اس ہاؤس میں نہیں بیٹھنا چاہتا، تو یہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہے اس کی طرف سے. تو اسپیکر اس کو بڑی جانچ پڑتال کرتا ہے اور رول میں یہ ہے کہ وہ استعفیٰ جو ہے اس کے لیے اس کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ اپنی مرضی سے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی اور ہر قسم کے جو ہے وہ پریشر کے بغیر آپ دے رہے ہیں. اور اگر وہ کہتا ہے یس، وہ میرے سامنے لکھتا بھی ہے، لیکن مجھے ایک معلومات آتی ہے کس طرف سے کہ جناب نہیں، پرسوں یہ بات ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے مجبور کیا ہے کہ جاؤ اسپیکر کے پاس بیٹھ کر یہ سب کچھ کرو، تو یہ ایک مجبور شخص ہے، تو میں اس کا استعفیٰ نہیں منظور کروں گا جب تک کہ میں خود اطمینان نہیں کر لوں گا. لیکن یہاں حالات یہ تھے کہ جب میں نے دوستوں سب آنریبل ممبران کو کہا کہ آپ میرے سامنے آئیں اور آ کر اپنے استعفے کی جو ہے وہ بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ خود دے رہے ہیں، کسی دباؤ کے بغیر دے رہے ہیں، تو کوئی نہیں آیا. پتہ چلا کہ ان کو لیڈرشپ نے منع کر دیا ہے کہ جو جائے گا اس کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے. جب لیے گئے تھے استعفے تب بھی یہی تھا کہ آپ استعفیٰ دے دو ورنہ ہمارا آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا. اب یہ میرے لیے بہت بڑا ایویڈنس ہے ایز اے اسپیکر
کہ یہ جو استعفے آئے ہیں یہ سب لوگ وہ ہیں جو اندر پریشر ہیں. اس کے باوجود میں اس کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا کہ عوام کی بات سنو یار، جنہوں نے آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، وہ آپ ان کے نمائندے ہیں. یہ آپ کی بات نہیں ہے، کوئی ABC کی بات نہیں ہے، یہ تو اس حلقے کی بات ہے جس میں لاکھوں لوگ بستے ہیں. آپ نے ان کی نمائندگی کرنی تھی، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں یہاں سے؟ یہ بات تھی جس سے میں سمجھتا ہوں کبھی بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس موقف کی ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی تائید کی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. کیوں اس میں تاخیر جو ہے وہ ہو رہی ہے استعفوں کو منظور کیے جانے میں یا جانچ پڑتال میں؟ آپ علی بی بی، وہ جو استعفے منظور کیے گئے تھے وہ آئین اور قواعد سے بالکل ہٹ کر تھے. ڈپٹی اسپیکر اس وقت جو ایز این ایکٹنگ اسپیکر کا کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے ایک فقرے میں لکھ دیا، ایک سینٹنس میں لکھ دیا کہ اتنے 100 پتہ نہیں 23 اب جو ہے وہ ایکسیپٹڈ. ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی قدم تھا جس کو ہائی کورٹ نے بھی تسلیم کیا اور سپریم کورٹ نے بھی یہی رولنگ دی کہ یہ جو تھا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر استعفے کو بڑا سوچ کے سمجھ کے ہر قسم کے حالات کا جائزہ لے کے، حالات تو میں نہیں بات کرنا چاہتا، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اسپیکر جو ہے اس کا امین ہوتا ہے، اس کے اور ممبران کے درمیان میں ہوتا ہے. آپ بہت سارے ممبران جو ہیں وہ تو فون کر کے کہتے ہیں جناب علی کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا. بہت سارے ارکان جو ہیں ابھی پارلیمان چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے لاجز میں رہ رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے استعفے تھے جس کو بالکل بہت ہی باریکی سے ان کا جائزہ لینا چاہیے تھا، اور میں لے رہا ہوں. کانسٹیٹوئنسیز پر دوبارہ الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے، تو وہاں پر PTI کم مارجن سے جیتی تھی. تو کیا ایسا تاثر ہے کہ آپ نے آگے بھی کوئی ایسی کانسٹیٹوئنسیز یا ایسی سیٹس جو ہیں وہ مارک کی ہوئی ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے گا استعفوں کو، ان خاص سیٹس کو، تاکہ پھر بعد میں ان میں الیکشنز ہو سکیں؟ نہیں، دیکھیں یہ بالکل غلط تاثر ہے. یہ جس نے بھی دیا، میرے پاس تو جس طریقے سے وہ آئے تھے رکھے ہوئے، اسے جس طرح پیش کیا جائے مجھے اسی پر میں ڈیسیژن لیتا ہوں. اب جن کے سگنیچر 100% مل رہے تھے، جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ 100% ملتے ہیں، ان میں سے بھی ایک صاحب ہائی کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو تاریخ نہیں ڈالی، اس لیے میں تو نہیں چھوڑنا چاہتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کو بحیثیت جماعت کہا ہے کہ جائیں بابا، آپ کے پاس تو مینڈیٹ اگر ہے، آپ کو پاکستان کے عوام نے جن جن حلقوں میں سے منتخب کیا ہے، آپ جا کر قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں. تو دیکھیں نا، جمہوریت تو تب چلے گی نا اگر ہم کہیں کہ اگر تو ہم حکومت میں ہیں تو ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، اگر ہماری حکومت ختم ہوتی ہے تو ہم اسمبلی میں نہیں ہیں، پھر تو ہم سڑکوں پر ہیں. ہم آپ کو بھی نہیں چلنے دیں گے، آپ کی پارلیمان کو بھی نہیں چلنے دیں گے. گزشتہ روزی کئی آڈیو لیکس آئی ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی، جو کہ رپورٹ بھی کی جا رہی ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک جو ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس میں سے ایک آڈیو وہ ہے جس میں استعفوں سے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں سنس اسپیکر کا جو رول ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی جورسڈکشن ہونی چاہیے تھی، نہ کہ PMLN یا کسی اور سیاسی رہنما کی؟ اگر تو میرے ساتھ کوئی ڈسکس کرے تو پھر تو یقیناً اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی ڈسکس کر رہا ہے، ABC کوئی بھی ہے، کوئی جماعت بھی ہے، تو میرے علم میں بھی نہیں ہے کوئی بات، تو میں سمجھتا ہوں میں تو اس پہ قاصر ہوں جواب دینے سے. لیکن ایک بات میں یہ بتا دوں کہ جو بھی حالات ہوں، جس کی کوئی بھی خواہش ہو، میں دیکھوں گا کہ مجھے رولز کیا پرمٹ کرتے ہیں، کیا میں خود مطمئن ہوتا ہوں، کیونکہ میں ان تمام ممبران کا کسٹوڈین ہوں. کیا آپ ان آڈیو لیکس کو کنفرم کرتے ہیں کہ کیا نہیں، صداقت میں ہو نے سکتی سنی ہے؟ نہیں ہے، میرے علم میں بھی نہیں ہے. میں آپ کو بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہ تو یہ خبر سنی ہے، نہ میں نے یہ آڈیو جو ہے وہ کوئی ایسی اس طرح کی کوئی چیز سنی ہے، نہ میرے علم میں ہے. کیا آرمی چیف کی تعیناتی پر بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے؟ کیونکہ ابھی جو ہے تقریباً 1-1.5 ماہ کے بعد. آپ نے مجھے خود کہا ہے میں پولیٹیکل ہوں، یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ڈیسیژن ہے اور انہوں نے ڈیسیژن لینے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک تعیناتی جو ہے، آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے، یہ معمول کی بات ہے. اس کو کیوں اس قدر اچھالا جائے اور اس کو کیوں اس طریقے سے سیاسی لوگ جو ہیں یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو اپنا ایک جو ہے وہ بنانا چاہتی ہیں، موضوع بنانا چاہتی ہیں بحث کا. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ
کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے، اس رشتے کو جو ہے اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کا استحکام ہے۔ اور میں یہ بالکل واضح طور پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ تمام جماعتوں سے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، وہ کسی ایک جماعت کی فوج نہیں ہے۔ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہر دفعہ جب تعیناتی کا وقت قریب آتا ہے تو تنازعات جو ہیں اس کو گھیر لیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ایسا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کے ارد گرد جو تنازع ہے وہ ختم ہو سکے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک تو پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے یا کوئی بھی جو فوج میں تعیناتیاں ہیں وہ ایک روٹین میٹر ہے، اور تمام لوگ جو ہیں، ساری فوج جو ہے وہ پاکستان کے بیٹے ہیں، اس پاکستان کے بچے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ اس کو میں سمجھتا ہوں، میرے تو ذہن میں نہیں آتا کہ کیوں اس کو کوئی جو ہے وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ بطور اسپیکر اور بطور سیاسی رہنما کیٹیگوریکلی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنا وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ وقت کی ضرورت جس وقت یہ دیکھیں نا اس کا تعین ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی ایکسٹینشنز ہوتی تھیں یا ہوئی ہیں وہ بھی پاکستان میں ہوئی ہیں۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں تعیناتی ہے، ایکسٹینشن ہے، دینی ہے نہیں دینی، آرمی چیف لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ سارے جو ہیں ہمارے اندرونی معاملات ہیں۔ یہ پاکستان کی ایک یہ اسٹریٹجک ڈیسیشنز ہیں ہمارے۔ وقت کی ضرورت ہے اور وقت کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر آپ یہ فیصلے کرتے ہیں۔ ان کو ہم گلی محلوں میں کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ ان کو ہم میڈیا پر کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ ہمارے ایک نظام کے فیصلے ہیں، ایک سسٹم کے فیصلے ہیں، ایک اسٹیٹ کے فیصلے ہیں، ان کو ایک روٹین میں ہونے چاہیے۔ جو تعیناتی ہے وقت کی ضرورت ہے یا نہیں، بطور سیاسی رہنما آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے پہلے یہ گزارش کی نا کہ یہ کسی قسم کا تنازع کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ میں آرمی چیف کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے برطانیہ کا آرمی چیف کون ہے؟ یہی بات ہے نا، کیوں؟ یہی بات ہے کہ اس لیے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بالکل ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف اپنی فوج کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ہمیں ان پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں۔ دیکھیں، وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے۔ تو لیکن جب ہم ڈسکشن ڈیبیٹس میں جاتے ہیں، فار اینڈ اگینسٹ بولتے ہیں، تو ہم انہیں سیاست کی اس ڈیبیٹ میں نہ لائیں۔ یہ جو سیاسی ڈیبیٹ ہے نا جی، یہ سیاسی ڈیبیٹ کا جو سرکل ہے یا یہ جو ایرینا ہے، یہ اس لحاظ سے بڑا خطرناک ہے کہ یہاں تو پھر ہم سیاستدانوں کا جو ہم آپس میں حال کرتے ہیں، لیکن یہ ہم کیونکہ سیاستدان ہیں، وہ ہم سب کے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر بھی میں نے ایوان میں بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں، افواج پاکستان کو آپ اس طرح نہ گھسیٹیں، ان کو موضوع بحث نہ بنائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی ان کے رہنما ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کے بعد تعیناتی کی جانی چاہیے کسی بھی اہم عہدے کی، یا پھر آرمی چیف کے عہدے کی یا باقی جو مین عہدے ہیں؟ جب سیاسی جماعتوں میں لے آئیں گے تعیناتیاں تو پھر تو اس سے زیادہ پھر آپ پولیٹیسائز کیا کریں گے؟ اس کو میں بالکل یہاں پولیٹیکل ایرینا میں تو اس کو آنے نہیں چاہیے۔ صدر نے بیان دیا کہ آرمی چیف جیسی تعیناتی یہ والا جو ایشو ہے اور اس سے ریلیٹڈ اور ایشوز جیسے معاملات نے آئین کو لپیٹا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ بات کرنا اور اس کے بعد جو آرمی چیف کی تعیناتی کے ارد گرد جو پولیٹیسائز معاملہ کیا جاتا ہے یا تنازع کھڑا ہوتا ہے، ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہر دفعہ جب تعیناتی کا وقت قریب آتا ہے تو تنازعات جو ہیں اس کو گھیر لیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ایسا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کے ارد گرد جو تنازع ہے وہ ختم ہو سکے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک تو پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے یا کوئی بھی جو فوج میں تعیناتیاں ہیں وہ ایک روٹین میٹر ہے، اور تمام لوگ جو ہیں، ساری فوج جو ہے وہ پاکستان کے بیٹے ہیں، اس پاکستان کے بچے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ اس کو میں سمجھتا ہوں، میرے تو ذہن میں نہیں آتا کہ کیوں اس کو کوئی جو ہے وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو میں نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ دانستہ یا نادانستہ جو ہے وہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں، اور اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اور اس بات کو روکنا چاہیے ہر لحاظ سے کہ نہیں بابا، آپس میں سیاست کریں لیکن فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔
یہ بڑی واضح پالیسی ہونی چاہیے. تمام جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں, ان کو ڈائلاگ کا کہا ہے صدر عارف الوی نے, تو کیا آپ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے, کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے تمام سیاسی جماعتوں کو؟ بسم اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے, اور ڈائلاگ ایک بڑا خوبصورت راستہ ہے معاملات کو حل کرنے کا, ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ بیٹھ کر اور بالکل ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے بیٹھ کر اپنے معاملات کو رکھیں ٹیبل کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈائلاگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر جنگ ہوتی ہے, اور جب جنگ کا خاتمہ کیا جاتا ہے تو ڈائلاگ ہوتے ہیں. اس لیے ڈائلاگ از ویری امپورٹنٹ. ڈائلاگ پہ مجھے یقین ہے, میں اٹس مائی بلیف کہ ڈائلاگ بہت اچھا راستہ ہے, اور اس وقت شاید پاکستان میں ایک ہی راستہ ہے کہ سب لوگ اپنے یہ پیٹی پالیٹکس کو چھوڑ کر جو ملک کے حالات ہیں, جو ہماری اکانومی ہے, جن حالات میں ہیں, جس طرح سیلاب ہے ملک میں, 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں, ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, ان کے مستقبل کو دیکھنا ہے, ان کو بیماریوں سے بچانا ہے, ان کے بچوں کو تعلیم دینی ہے. خواتین 6-7-8 لاکھ خواتین کس حالت میں زندگی بسر کر رہی ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں جس قوم کو یہ چیلنجز ہوں وہ کیوں پیٹی پالیٹکس میں پڑے گی. ہم سب کو سر جوڑنے چاہیے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے, اور اس مصیبت کا مقابلہ کرنا چاہیے, اور اپنے ملک کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے. یعنی آپ تمام سیاسی جماعتوں کو پارلیمان میں ڈائلاگ کی دعوت جو ہے وہ آپ دیتے ہیں؟ جی دعوت بالکل. میں تو کہتا ہوں کہ بالکل جس وقت وہ کرنا چاہیں ڈائلاگ کریں, اور ضرور کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ میں تو بطور اسپیکر یہ چاہوں گا کہ تمام معاملات جو ہیں وہ باہمی افہام و تفہیم سے ہوں, ڈائلاگ کے ضروری ہوں, ملک میں افراتفری ختم ہو, قرضوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, مہنگائی اور بے روزگاری کا ہمیں سامنا ہے. اس وقت تو ہمیں سر جوڑنے چاہیے نا. پھر کب جوڑیں گے, کب ڈائلاگ کریں گے؟ دس از دا ٹائم. بہت شکریہ.